آپ سب پر سلامتی ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا لکھا ہوا ہے، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات کا دیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج یوم تکبیر ہے، 28 مئی کا دن۔ لیکن جس قوم کے محسن کو یہ بتانا پڑ جائے کہ میں تمہارا محسن ہوں، تو پھر اس قوم کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ آج یوم تکبیر کا کریڈٹ لینے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور نامنتخب صدر میاں محمد نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے۔ ان کی تقریر کا پہلے محل وقوع اس کا پلاٹ سنیں، پھر بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ثاقب نثار کا فیصلہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے۔ پارٹی کے جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا۔ آج لوگوں نے ثاقب نثار کا فیصلہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے، مگر آج نواز شریف ایک بار پھر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف فیصلہ بھی کیا تھا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا۔ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تمہارے بیٹے سے تو تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ یعنی انہوں نے بمبارڈمنٹ آج بہت زیادہ کی۔ میاں نواز شریف صاحب آج پاکستان مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ بلا مقابلہ یعنی مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یاد کیجئے ماضی قریب میں جب کوئی اور بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوا تھا تو سوالات اٹھے تھے کہ یہ کیا الیکشن۔ آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے اور شہباز شریف کے رشتے کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی۔ آفرین ہے شہباز شریف پر کہ وہ جھکے اور بکے نہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ مجھے اپنے بھائی پر فخر ہے۔ شہباز شریف کو کہا گیا کہ نواز شریف کو چھوڑیں اور آپ وزیر اعظم بنیں، اس پر میں گواہ ہوں کہ شہباز نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ کو ٹھوکر مارتا ہوں جس میں بھائی سے بے وفائی کرنی پڑے۔ وہ جیل تک چلے گئے مگر اف تک نہ کی۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ اب کی بار اگر وہ وزیر اعظم بنے اور آپ نہیں بنے تو وہ اف جو تھی وہ کس شے میں تبدیل ہوئی۔ نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو مبارکباد دی اور کہا کہ مریم نے جیلیں کاٹیں، پارٹی کو متحرک کیا، ہر امتحان میں پورا اتری۔ حمزہ شہباز کو سراہتا ہوں کہ جواں مردی کے ساتھ جیل کاٹی اور جیل میں اف تک نہ کی، اور جیل میں میرے سامنے نے ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے دوست شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی مگر اف تک نہ کی۔ لیکن اب وہ بہت کچھ بولتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ 1990 میں جب حکومت بنائی اور وزیر اعظم بنا اور بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے نہ آتے تو یہاں غربت اور بے روزگاری نام کی چیز نہ ہوتی۔ 2017 میں اشیاء کی قیمتیں کیا تھیں اور اب کیا ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے اپنی سیاست کا آغاز ہی فوج کے کندھوں کے ذریعے کیا۔ میں خود عمران خان کے پاس چل کر گیا اور ساتھ چلنے کی بات کی، وہ راضی ہوئے اور پھر لندن جا کر احتجاج کا پلان بنا دیا جس میں ایک جنرل، کینیڈا سے آئے مولانا چودھری پرویز الہی اور دیگر موجود تھے۔ پھر دھرنے شروع ہوئے اور مجھے پیغام دیا گیا کہ عہدے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا جو کرنا ہے کریں۔ نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے بات کرتے ہوئے ماضی کو جس حد تک یاد کیا، انہوں نے کہا جنرل ظہیر الاسلام کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم نے مختلف پارٹیز کو ٹرائی کیا، ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا، وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ہمیں ڈیلیور کر سکتی ہے، اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا۔ اور عمران خان ہمیں تانا دینے سے قبل یہ بتائیں کہ یہ تیسری فورس آپ نہیں تھے تو کون تھا۔ انہوں نے عمران خان کو چیلنج دیا کہ اگر تیسری فورس آپ نہیں تھے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سیاست سے ریٹائرڈ ہو کے گھر چلا جاؤں گا۔ انہی لوگوں نے آپ کی اور آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی اور ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے گرایا انہی لوگوں کی مدد سے۔ جمہوریت کو پٹری سے بھی آپ نے اکھاڑا انہی کی ایما کے اوپر۔ وزیر اعظم ہاؤس کے دھرنے میں کہا گیا کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسا ڈال کر باہر لائیں گے۔ وہ امپائر کی انگلی تھی جس کا عمران خان بار بار اشارہ کرتا تھا۔ اور آج میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان پہلے ان باتوں کا قوم کو جواب دیں، پھر آ کے ہم سے بات کریں۔ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، جسے بل کلنٹن نے $5 ارب کی پیشکش کی کہ دھماکے نہ کرو، مگر ہم بکے نہیں اور $5 ارب اس زمانے کے ہم نے ٹھکرا دیے، ہم نے پیسہ نہیں لیا۔ یہ آج میاں نواز شریف صاحب نے بات کی۔ اس پوری تقریب میں انہوں نے اپنے ماضی کو یاد کیا۔ اس پوری تقریب میں وہ 2017 کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے
پہلے اپنے دور تک کا تذکرہ کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور کا تذکرہ نہیں کرتے, پی ڈی ایم کی حکومت کا تذکرہ نہیں کرتے, موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تذکرہ نہیں کرتے. یعنی آپ یہی کہہ دیں کہ اب دوبارہ سے ہماری پارٹی برسر اقتدار آئی ہے تو دیکھیے کہ کتنی ریل پھیل ہوئی ہے. اب دوبارہ سے کہہ دیں کہ ہماری پارٹی برسر اقتدار آئی ہے تو معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. آپ یہ کہیں کہ روٹی سستی ہو چکی ہے, آپ یہ کہیں کہ مہنگائی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے, آپ یہ کہیں کہ تیل کی قیمتیں سب سے کم ہو چکی ہیں, آپ یہ کہیں کہ بجلی کی قیمت میں کمی واقع ہو چکی ہے, لیکن آپ کو صرف اپنا ماضی ستا رہا ہے, حال آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. حال کے اندر جو بدحالی ہے وہ کسی اور سے منسوب کر دیتے ہیں, اس کا حرف اپنے اوپر نہیں آنے دیتے. میاں نواز شریف صاحب نے ماضی میں جتنے بھی تذکرے کیے ہیں اور جتنا بھی حوالہ دیا ہے اس پہ ریبٹلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی انہوں نے مبشر لقمان صاحب کا نام لے کے کہا کہ ہوٹل کا بل بھی مبشر لقمان نے دیا تھا, یہ جو میٹنگ وہاں پہ ہوئی تھی. تو یہ جو میٹنگز وہاں پہ کرتے رہے, ان کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور مختلف لوگ ملتے رہے, اس کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا جب یہ لندن کے اندر قیام پذیر تھے. تو وہ حوالے جب نہیں دیں گے, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم ختم نہیں ہوئے, ہم ہیں, تو پھر آپ کسی دوسری سیاسی قوت کے خاتمے کی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا حقیقت سے ہٹ کے نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کے اندر ترقی کی, اور آپ کی پوری پولیٹیکل کمپین کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے اس الیکشن کی, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ادھر پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 300 یونٹ یا 200 یونٹ کے نعرے کیوں لگاتے رہے؟ حمزہ شہباز صاحب کیوں بات کرتے رہے کہ 200 یونٹ فری دیے جائیں گے؟ وہ اپنے کال اپنے سامنے رکھیے اور پھر اس کا احتساب کیجئے کہ ہم نے جو باتیں کی تھیں اس کے برعکس ہمارے اقدامات اس وقت حقائق کے اندر کیا دکھائی دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک خبر رپورٹ ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو قریبی حلقہ ہے انہیں وزیر اعظم بنانے کی تگ و دو کر رہا ہے, اور ایک ملک کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حال ہی میں اس ملک پہ گئے. وہ غالباً متحدہ عرب امارات کی بات ہو رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جو شیوخ تھے انہوں نے یہ پوچھا کہ میاں نواز شریف صاحب کیا دوبارہ سے برسر اقتدار آ رہے ہیں, تو جواب یہ دیا گیا کہ جی حالات کی بہتری کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو برسر اقتدار آنا چاہیے, انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے. تو پھر سوال یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وہ کیا صحیح ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندہ نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نہیں تھے جب وہ وزیر اعظم بنے؟ کیا ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے؟ یعنی میاں نواز شریف صاحب کو اگر وزیر اعظم بنانے کے لیے تگ و دو کرنی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو مریم نواز ہی بہتر طریقے سے چلا سکتی ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ حمزہ شہباز بہتر ڈیلیور نہیں کر پائے. تو یہ پھر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے اندر ریفٹ تھی جس کی وجہ سے آپ نے آج بات کی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا, لیکن وہ اصول کے اوپر ڈٹے رہے. یہ آپ نے نہیں بتایا کہ کن شرائط کی بنیاد کے اوپر آپ کو مائنس کر کے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ پہ براجمان ہونے کی حامی بھر لیتے ہیں. آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے رہے کہ ابھی حالیہ جو حکومت چل رہی ہے اس کے اندر کوئی خامی ہے تو کن بنیادوں کی وجہ سے ہے. یعنی اگر آپ ان لوگوں کو مائنس کرتے ہیں, اور بطور قائد تو آپ ہیں, پارٹی قائد آپ ہیں, پالیسی آپ کی چلے گی, حکمت عملی آپ کی ہے, نظریات آپ کے امپلیمنٹ ہونے ہیں, عوام کے لیے بہتر روڈ میپ آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ کی واپسی کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے تو پھر اس بات کا اقرار کریں کہ جو اب ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور ان کو ہم نے اپنے ساتھ چلایا ہوا تھا, ہماری تدبیریں تھی, ہمارے نظریات تھے, ہماری پلاننگ تھی جس کی وجہ سے انہیں سپیڈ کے نام سے متعارف کروایا جاتا رہا, لیکن ہمارے بغیر ان کی حیثیت نہیں ہے, ہمارے بغیر ان کی کارکردگی نہیں ہے, ہمارے بغیر ان کا عزم نہیں ہے, اور ہمارے بغیر ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا. ماضی کو یاد کرنا چاہیے, ماضی کے بہت سے حوالے آپ کو مستقبل میں بہتر سمت کو گامزن کر دیتے ہیں, لیکن صرف ماضی کا رونا رو کے آپ حال سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. آپ کو حال کو دیکھنا پڑے گا, اور ماضی میں اپنی جو باتیں کرتے ہیں اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ کسی اور کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہے ہوں تو آپ کو وہ حقیقت دکھائی دیتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ وہ فسانے دکھائی دیتے تھے, وہ مفروضات دکھائی دیتے تھے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن دکھائی دیتی تھی. معیار بہتر کریں, معیار کی بہتری میں الفاظ کا چناؤ وہ رکھیں کہ جس پہ عمل درآمد ہو سکے. صرف آپ لوگوں کو ایک گھن چکر میں پھنسا کے دیکھتی آنکھوں دن میں نہ تارے دکھا سکتے ہیں نہ خواب دکھا سکتے ہیں. اس کے لیے حکمت عملی کو ترتیب دیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.